کہ پہلی بار میں عدم اعتماد کامیاب ہوا، سلیکٹڈ کو آپ نے گھر بھیج دیا. اور کیوں گھر بھیجنا ضروری تھا؟ وہ اس لیے کہ یہ شخص آپ کے حقوق پہ حملہ آور تھا. جب ہم نے حکومت سنبھالا تو اب اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنا نقصان اس ایک شخص کا 4 سال دور نے اس ملک کے ساتھ کیا 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 ہے. عمران نیازی نے ملک کو نقصان پہنچایا، توشہ خانہ کو بھی خالی کر دیا. ان سے حساب لینا چاہیے. ان کا کرپشن کا بیانیہ جھوٹ پر مبنی تھا. یہ نیا پاکستان بناتے بناتے پرانا پاکستان بھی خراب کر گئے. بلاول بھٹو کا جلسہ عام سے خطاب، بولے کہ جیالوں نے ضیاء الحق اور مشرف کے بعد سلیکٹڈ کو شکست دی. کہا تھا کہ سلیکٹڈ کو جمہوری انداز میں نکالیں گے. اکتوبر میں پاکستان گرے لسٹ سے نکل جائے گا. امریکہ سے تجارت سے متعلق بات. بے نظیر بھٹو شہید کی 69ویں سالگرہ، شہر شہر تقریبات. سینیٹر سلیم مانوی والا کی جانب سے پارلیمنٹ ہاؤس میں تقریب کا انعقاد. اراکین نے بے نظیر بھٹو کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا. وزیر اعلیٰ سندھ ہاؤس میں بھی بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کی تقریب کا انعقاد. مراد علی شاہ نے کابینہ اراکین کے ہمراہ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کا کیک کاٹا. مراد علی شاہ بولے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو ثابت قدمی، جدوجہد اور جمہوریت کی علامت تھی. جن لوگوں نے یہ بے شرمی سے یہ جو پاس کیے ہیں یہ نیب کی امینڈمنٹس، ان کو بے شرمی کی وجہ سے جیل میں ڈالنا چاہیے کہ اتنے کوئی بے شرم نہیں ہو سکتا. جب خرم دستگیر ان کا منسٹر کہتا ہے کہ ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ مہنگائی ہے، ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ یہاں کوئی نااہلی ہے، ہم اس لیے آئے تھے کہ عمران خان کوئی 100 ججز رکھ کے تو اس ملک میں ساروں کو جیل میں ڈالنے آیا تھا. اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا نیب ترمیم کو اسی ہفتے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان. بولے کہ نیب قانون میں ترمیم کر کے قوم کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے. آصف علی زرداری، نواز شریف، مریم نواز سب کیسز سے بچ جائیں گے. کرپشن کسی بھی نظام کی جڑیں کھوکھلی کر دیتی ہے. جن لوگوں نے نیب میں ترمیم کی ہے انہیں جیلوں میں ڈالنا چاہیے. کے مقرر کردہ ہیں، ہمارا تو کوئی تعلق نہیں. عمران خان صاحب نے انہیں آج سے 8 ماہ قبل اپوائنٹ کیا. اختیار انہیں دیا گیا کہ وہ مین ویل دیکھے تاکہ ادارہ جو ہے وہ سربراہ کے بغیر نہ رہے. آپ نے اسی سپریم کورٹ کے کوریڈورز میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب کی درگت بنتے ہوئے دیکھی کہ آپ کیا لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. آپ نیب کامر کا بنایا ہوا قانون ہے. سینٹ سے منظوری کے باوجود صدر نے نیب ترامیم پر بل واپس بھیجا. 70% ترامیم پر صدر کو کوئی اعتراض نہیں تھا. ہم نے 1-2 ترامیم صدر کی بھی مانی تھیں. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی پریس کانفرنس، بولے کہ سابق چیئرمین نیب پچھلی حکومت کو بہت پسند تھے. سپریم کورٹ نے کئی بار نیب کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار کیا. نیب 3 سال کیس چلا کر پھر معذرت کر لیتا ہے. جیل میں عمران صاحب اور چیئرمین نیب کو ہونا چاہیے. آپ 4.25 سال قانون اور انصاف کی دھجیاں اڑاتے رہے. 2 جھنڈے رکھ کر آپ روئیں، پیٹیں یا چیخیں، کرپشن کے پول کھل چکے ہیں. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا عمران خان کے بیان پر رد عمل، بولی کہ ہیرے لے کر فیکٹریوں کے گیٹ کھلوانے والے کو نیب ترامیم کی یاد آ گئی ہے. نیب FIA کو استعمال کر کے بھی کرپشن ثابت نہیں کر سکے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن بولے کہ پاکستان میں سب سے بڑا چور عمران خان نیازی ہے. عمران خان بتائیں کہ BRT پشاور پر سٹے آرڈر کیوں لیے. BRT پشاور پر CMI رپورٹ میں 7 ارب وصول کرنے کے شواہد ملے تھے. عمران خان اس رپورٹ پر قوم کو جواب دیں. نیب ترامیم کو چیلنج کرنے سے قبل اپنے سٹے آرڈر ختم کروائیں اور نیب سے BRT مالم جبہ بلین ٹری سونامی سکینڈلز کی تحقیقات کرائیں. اور
قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا. اجلاس کا مقام تبدیل قومی اسمبلی کے بجائے وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا. شاہ محمود قریشی اور شیخ رشید کو شرکت کی دعوت. اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض بھی شرکت کریں گے. اجلاس میں ملک کی سلامتی اور امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. کالعدم ٹی ٹی پی سے مذاکرات پر شرکاء کو اعتماد میں لیا جائے گا. عسکری قیادت اراکین اسمبلی کے سوالوں کے جواب بھی دے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس. ایسٹ ریکوری یونٹ کا معاملہ منطقی انجام تک پہنچانے کا فیصلہ. خواجہ سعد رفیق کی سیاسی بنیادوں پر افسران کے تقرر و تبادلوں کی مخالفت. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا آئی ایم ایف سے کوئی تعلق نہیں. دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. آئی ایم ایف سے مذاکرات کی کامیابی کے بعد وزیر اعظم قوم کو اعتماد میں لیں گے. پچھلی حکومت نے جو معاہدہ کیا اس کی انہوں نے اپنے دور میں اس کی دھجیاں اڑائیں. دنیا میں جو معاشی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے پناہ گمبھیر ہے. عالمی قیمتیں وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں. تیل کی، پیٹرول کی. مشکل اور بولڈ فیصلے ہم نے کیے ہیں. ہمارے لیے موجودہ حالات کسی چیلنج سے کم نہیں. مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے تاکہ معیشت کو سنبھالیں. مشکل صورتحال کے بعد اچھا وقت ضرور آئے گا. وزیر اعظم کی کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو. بولے کہ دل پر پتھر رکھ کر قیمتیں بڑھائی ہیں. ہم نے مشکل صورتحال میں مناسب بجٹ دیا ہے. عوام کے 2000 روپے مہینے کا ریلیف دیا ہے. پی ٹی آئی نے ہمیں وہ معیشت دی کہ جس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا. عوام کو ریلیف دینے کے لیے محنت کریں گے. پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں جانے کے لیے اس کا راستہ ہموار ہو جائے گا. بہت تفصیل کے ساتھ کابینہ نے جی ایس پی پلس معاہدے کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا. پچھلے 3 دن کے اندر مقبوضہ کشمیر میں جاری ہندوستانی حکومت کا جبر و استبداد جو ہے اور ان کی بربریت جو ہے وہ پھر زوروں پہ ہے. اور متعدد کشمیری شہریوں کو 10-12 شہریوں کو ان 3 دنوں میں شہید کیا گیا ہے. گرے لسٹ سے نکلنا پاکستان کی بڑی کامیابی ہوگی. وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف مذاکرات پر اعتماد میں لیا. جی ایس پی پلس سہولت ملنے کے بعد تجارتی حجم میں اضافہ ہوا. انڈونیشیا سے خوردنی تیل درآمد کیا جا رہا ہے. احسن اقبال کی پریس بریفنگ. قمر زمان قائرہ بولے کہ بھارتی حکومت کے تمام تر ہتھ کنڈے جذبہ حریت کو توڑ نہیں سکتے. کشمیر اور گلگت کی ترقی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کریں گے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا تعلق آئی ایم ایف سے نہیں. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا بیان. امپورٹڈ حکومت پہلے کہتی تھی کہ تیل کی قیمتوں پر پی ٹی آئی حکومت آئی ایم ایف سے معاہدے کر گئی تھی. اب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں تیل کی قیمتوں کا آئی ایم ایف سے کوئی تعلق نہیں. حماد اظہر کا رد عمل. ڈالر کے روپے کو دھوبی پٹکے جاری. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 215 روپے 50 پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. انٹر بینک میں ڈالر 211 روپے 48 پیسے کا ہو گیا. سٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی کا رجحان. انڈیکس 748 پوائنٹس اضافے سے 42,525 پوائنٹس پر بند. معاشی ماہرین کے مطابق زر مبادلہ کے تیزی سے کم ہوتے ذخائر سے روپے پر دباؤ ہے. محفوظ سفر کے لیے بلوچستان کی شاہراہوں پر سیکورٹی کے لیے اہم اقدامات اٹھائے گئے ہیں. کوسٹل ہائی وے کو محفوظ بنانے کے لیے 40 کروڑ روپے کی اسکیمات تجویز کی گئی. مالی سال 2022-23 میں اس شعبے کے لیے غیر ترقیاتی مد میں 42 ارب روپے مختص جبکہ ترقیاتی مد میں 2 ارب روپے رکھے گئے ہیں.
बलोचिस्तान का 612 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा। सूबाई वज़ीर ख़जाना अब्दुर्रहमान खेतरान बोले, तरक्याती अखराजात का हुजम 151.5 अरब रुपए, गैर तरक्याती अखराजात का हुजम 367 अरब रुपए है। सेहत के शोबे के लिए 38 अरब, तालीम के लिए 70 अरब रुपए रखे गए हैं। नौजवानों के लिए 2851 नई आसामियां रखी गई हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से ताजरों के नुमाइंदों के वफ्द की मुलाकात। कारोबारी औकात-ए-कार के नफाज के हवाले से तजावीज़ पर तबादला ख्याल। राना सनाउल्लाह का ताजर नुमाइंदों की तरफ से पेश की जाने वाली तजावीज़ का खैर मकदम। बोले कि हालिया कारोबारी औकात-ए-कार का इत्तलाक़ मुशावरत से मुल्क भर में नाफिज किया गया है। तवानाई की कमी दूर होते ही कारोबारी औकात-ए-कार का असर नौ जायज़ा लिया जाएगा। लाहौर में बिजली की बचत के लिए बड़ा फैसला। इतवार को तमाम मार्केटें बंद रहेंगी, नोटिफिकेशन जारी। बेकरियों, ऑफिसेज, स्टोर, गोदाम और वेयर हाउसेस को इतवार को बंद रखा जाएगा। डीसी लाहौर की इंतजामिया को इतवार को तमाम मार्केटें बंद होने को यकीनी बनाने की हिदायत। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी गई। से पाकिस्तान में जितने इंतखाबात हुए हैं वो लोगों ने तस्लीम नहीं किए। 70 के बाद जितने इंतखाबात आए यके बाद दीगर उन पर सवालिया निशान लग गया। अब ये कब तक पाकिस्तान इस मरले से दो चार रहेगा? लोगों का एतमाद इस इदारे पे बढ़ रहा नहीं है, कम होता चला जा रहा है। 1970 के बाद जितने इलेक्शंस हुए सब पर सवालिया निशान है। कब तक पाकिस्तान इस मरहले से दो चार रहेगा? इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी शफाफ इलेक्शन कराना है। शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि अब पंजाब में ज़िमनी इलेक्शंस होने हैं। वज़ारत आला बचाने के लिए हमजा शहबाज कुछ भी कर सकते हैं। पंजाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन की साख मुतासिर करेगी। इलेक्शन कमीशन गाफिल रहा तो जमहूरियत दाव पर लग जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर फौरी नोटिस। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्जामात पर इलेक्शन कमिश्नर पंजाब से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मुल्तान समेत दीगर 19 हल्कों में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी साबित होने पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। तमाम कार्रवाई से फौरी आगाह करने का भी हुक्म। पीटीआई ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 8 साल बाद महफूज। इंसाफ के मुताबिक इस केस का फैसला होगा। हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं कि बाहर कौन क्या कह रहा है। कौमी मफाद का मामला है। जल्द दीगर जमातों के केसेस भी फाइनल होंगे। यकीनी बनाएंगे कि किसी के साथ इम्तियाजी सलूक न किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। अकबर एस बाबर बोले कि हर सियासी जमात को इलेक्शन कमीशन के सामने जवाबदेह होना चाहिए। प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, गिलियाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान के नदी नालों में भी तुग़यानी का खतरा। तुरबत 45 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत के साथ गर्म तरीन शहर रिकॉर्ड।